الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعمالکم عمالکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب بیان فرما رہے ہیں کہ آج ہر چاروں طرف مسلمانوں کو برباد کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو دین کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، مسلمانوں کے مذہب پر کیچڑ اٹھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مدارس کو ختم کرنے اور ان کو ڈھانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اصل اس کے پیچھے اسباب اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے دوستوں، سامعین و ناظرین، آج ہم اسی پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ آج ہم سب کو مٹانے کی دھمکیاں کیوں کی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ قوم کہ جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جان کی فکر نہ کی، اپنے بچوں کی فکر نہ کی، اپنی ہر اشیاء کی فکر نہ کی، اپنے آپ کو قربان کیا، تو اس قوم کے سامنے پوری دنیا، بڑے بڑے بادشاہ حیران و شردر اور تعجب خیز ہو جاتے تھے، اور جو ہے سپر پاور طاقتیں بالکل ہیچ اور زیرو ہو جایا کرتی تھی. آج وہ قوم دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے اور دنیا اس کو ختم کرنے کی فکر میں ہے. میرے دوستو، آج ہم نے اپنے آپ کو رب سے، جو ہمارا تعلق رب سے تھا، جو ہمارا تعلق ہمارے خالق و مالک سے تھا، ہم نے اس تعلق کو ختم کیا، اور جو ہمارا تعلق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا، اس تعلق کو بھی ہم نے ختم کیا. تو اس لیے دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے. قرآن کریم ہمیں اس بات کو اچھے انداز میں سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل وجہ یہی ہے: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال ہیں. آج ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے ہر اعضاء نے جو کام نہ کرنے تھے وہ ہمارے ہاتھوں نے، ہمارا اعضاء نے کام کیے ہیں. آج خود اندازہ لگائے کہ مسلمان کس دہانے پر ہے، کس طریقے اور کس نہج پر ہے، کس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے اور کس طرح اس کی زندگی گزرنی چاہیے تھی. میرے دوستو، یہ مسلمان وہ مسلمان تھا کہ جہاں کو مسلمان گزر جایا کرتا تھا وہاں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہویا کرتا تھا. آج مسلمان گزرتا ہے تو مسلمان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں لوگ، دنیا والے تھوکتے ہیں. میرے دوستو، ہم نے اپنے دین کو پیچھے چھوڑا، ہم نے اپنے دین کو پش پست ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں دنیا میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہمارے اوپر قومیں حملہ آور ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، لیکن وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا نہیں، اپنے ملک کو، اپنے دین و ملت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اور نہ ہی ہم اپنے دین کو بچا رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے اولادوں
کو ہم لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں خراب کرنے کی فکر میں ہیں کہ ان کو اسکول اور کالجوں میں بھیج کر قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے بجائے انگریزی اور ہندی کی تعلیم دینے کو ہم فرض سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح اگر ہماری زندگی گزرتی رہی تو میرے دوستو یہ قومیں کچھ نہیں، ہمارے اوپر اس سے زیادہ قومیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اعمالکم مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے حاکم اور بادشاہ ہوں گے۔ ہمارے اعمال خراب ہے تو ہمارا بادشاہ بھی خراب ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں انقلاب لانا ہے، ہمارے اپنے گھریلو ماحول کو بدلنا ہے اور انقلاب لانا ہے۔ اور انقلاب کیسے آئے گا؟ کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے اور خود نمازوں کی پابندیوں اور گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر اسی طرح ہماری زندگی گزرتی رہی تو دنیا میں بھی ہمیں ذلیل و رسوا کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آخرت میں رسوائی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کس کے لیے جی رہے ہیں اور کس کے لیے ہمیں جینا چاہیے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے اور اللہ کی دی ہوئی جان ہے اور اللہ کی تمام اشیاء، تمام نعمت اللہ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر اور اس کی جو ہے فضول خرچی سے بچا کر، اسراف سے بچا کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمارے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان کی زندگی جو ہے، مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اللہ نے خریدا ہے، مومنین کے بدلے، جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ مومنین کے مال اور اس کی جان کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مؤمنین کو ان کے جنت، ان کے اعمال کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ مؤمنین سے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس لیے ہمیں تو قربانی دینے پڑے گی۔ کسی کام کو پانے کے لیے، کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے قربانی دینی شرط ہے۔ بغیر محنت اور بغیر قربانی کے دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو میرے محترم بزرگوں نہیں بنتا ہے، نہیں وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر انقلاب لائیں، انقلاب برپا کریں۔ ہمارے قومیں، ہمارے جو غیر اقوام ہمارے اوپر جو حملہ آور ہیں اور ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، یہ انشاءاللہ اگر ہماری زندگی کے اندر قرآن و حدیث والی زندگی ہوگی، صحابہ کرام والی زندگی ہوگی اور ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ہی طاقتور قوم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی ترقی رہے گی، تم ہی بادشاہت کرو گے اگرچہ تم شرط لگا دی ہے ان کنتم مؤمنین، اگرچہ تم مومن ہو۔ اگر مومن رہو گے، مومن ہو، ایمان پکا ہوگا تو تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارے جو غیر اقوام ہیں وہ مغلوب رہے گی اور تم غالب رہو گے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیاں کہاں ہیں؟ مسلمان کہاں ہے؟ اس کو کیوں حواس نہیں ہے؟ اس کی ہوش حواس کہاں چلی گئی ہے؟ اس کو اللہ نے عقل سلیم دی، وہ کہاں ہے اس کی عقل سلیم؟ اس لیے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس زندگی کے اندر ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور ان زندگی کو بدلنا ہے۔ اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کو موبائل دیا ہے، ہم نے ان کو تربیت نہیں کی، قرآن و حدیث والی تربیت نہیں کی ہے کہ جو ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم تعلیم دیتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں انگریزی تعلیم کو، قرآن اور حدیث کو ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے واسطے اس بات کو فکر کرنی ہے اور اس بات کی فکر لینی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث اور قرآن و سنت والی زندگی بنائیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی جو ہے اللہ کی من چاہی زندگی گزار کر آخرت کے لیے جو ہمارے اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، سنت والی زندگی عطا فرمائیں اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔